بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جہاں کہیں جمع ہوں گے، جہاں کہیں اکٹھے رہیں گے تو انسانوں کی کچھ ضروریات بھی ہوں گی، انسانوں کے کچھ مسائل بھی ہوں گے، انسانوں کے کچھ جذبات بھی ہوں گے۔ پھر نیچرلی انسان ایک مشین نہیں ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا تو آن ہو گئے، آف کیا تو آف ہو گئے، ایسا انسان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر لائکنگ ڈس لائکنگ کے ایشو، باقی اس طرح کے ایشو، یہ میں عام جنرل انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر انسانوں میں بھی اگر کیٹیگری بچوں کی آ جائے تو بچوں کی کیٹیگری زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ بچے کے جو بالکل چھوٹی عمر کے، جو ابھی مطلب سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں، پڑھ کر بھی سیکھتے ہیں، اور آبزرویشن ان کی بہت زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں میں تو یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ان لیول پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ ایک سے دوسرا مختلف ہے، اور ان کے خواہشات، انداز، طریقے، اسٹڈی لیول، ہر چیز ان کی مختلف ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ایک ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی بچوں کو بس آرڈر کیا کہ اچھا بھئی سارے ایک ساتھ چلو اور یہ کرو، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو سمجھدار والدین اپنے گھر میں اختیار کرتے ہیں کہ بچوں کو سمجھا کر اس کے ہر بچے کو الگ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کے کھیل کے معاملے میں، اس کے کھانے کی پینے کے پسند، اس کے پہننے اوڑھنے کی پسند، اور اس کے پڑھائی اور اس کی باقی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بچے وہ سمجھدار والدین لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپ ٹو یونیورسٹی۔ ایون یونیورسٹی میں جا کے بھی ان کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بعض پیرنٹس بھی کرتے ہیں کہ اچھا بھئی بس ٹھیک ہے، یہ ایک آرڈر ہے، آرڈر بس کرو بھئی، یہ کرنا ہے۔ دیکھیے، گھر میں تو شاید تھوڑی سی گنجائش نکلے، لیکن اسکول، کالج یا اداروں کے اندر اگر ایسا معاملہ رکھا جائے گا تو وہاں تو بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک اچھے بہترین کونسلر کو ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ہو، جس کو پتہ ہو کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے، جس کو پتہ ہو کہ بھئی مجھے کس طریقے سے ایک پروفیشنل بیسس پہ کام کو کرنا ہے، جس کو یہ طریقہ آتا ہو کہ وہ بچوں کو کیسے انکریج کرے گا، جس کو یہ پتہ ہو کہ بچے کے کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں اگر فوکس کروں تو اس کے اندر سے انکریجمنٹ آئے گی، جس کو یہ اندازہ ہو کہ ایک انسان کو، ایک چھوٹے بچے کو کس طریقے سے امپاور کیا جاتا ہے، اسے کیسے طاقت دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اس سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو بہتر انداز سے تیار کر سکے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص قسم کی، ایک ڈیفرنٹ قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ نشو و نما پا سکیں اور وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں۔ اچھا، اب یہ چیزیں تو بظاہر یہ بڑی مختصر سی بات میں نے آپ کے ساتھ کہی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسکول، کالج ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بچوں کے ایک سب سے زیادہ سوشل پرابلمز آتے ہیں کہ بچے مختلف لیول کے، مختلف بیک گراؤنڈ کے، ہر گھر کا اپنا ایک انداز، طریقہ، وہاں سے بچے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کلاس ٹیچر جو ایک اکیڈمک چیزوں کا رسپانسبل ہے، اس کے ساتھ اسکول میں ایک ایسا کونسلر ہو جو ان کاموں کو پروفیشنلی ہینڈل کرنا جانتا ہو کہ اگر بچوں میں اس طرح کا پرابلم آئے تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح بعض بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بعض بچے بہت ایگریسو ہوتے ہیں، بعض بچے بہت پیسیو ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہیں وہ بہت ہر وقت انہیں یہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ انہوں نے لیڈری کرنی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار بڑے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا کام کرو۔ بعض بچے ہر وقت پڑھائی میں، بعض بچے ہر وقت گیم میں، بعض بچے ہر وقت کسی اور مصروفیت میں ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی ساری صورتحال ہوتی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی آگے سے کہیں بریک لگتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے تو وہ فوراً رکتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔
اچھا، اب اس موقع پر اگر بچے کو آرام سے آپ اس کو سیٹ کر لیں اور آرام سے چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں اور کوئی موجود ہو کہ جو اس کو سکھا دے، اور تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کے پاس ایجوکیشنل پرابلم آ جاتے ہیں، کوئی اسٹڈی کا ایشو آ جاتا ہے، کوئی بچے کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا، کوئی اور اس طرح کی، تو اس میں کوئی ہو کہ جو اس کے مسئلے کو سنے، اس کو سمجھے اور اس کے اندر کے سارے غبار کو نکالے اور اس کو کانفیڈینشیل بھی رکھے اور اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر دے۔ پھر اسی طرح بچوں کی ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے، بچے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، میں ایجوکیشن کیوں لے رہا ہوں، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے، میں اگر تعلیم حاصل نہ کروں پھر کیا ہوگا، یا یہ ہے کہ آگے جا کے میں کیا کروں گا، یعنی کیریئر گائیڈنس، مجھے آگے کہاں جانا ہے، مجھے آگے جا کر کیا پڑھنا ہے، بننا ہے، اور مجھے وہ کیسے ہوگا۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ پھر سوسائٹی کے اندر کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ ڈیولپڈ کنٹری امریکہ اور برطانیہ جن کو ہم ڈیولپ کہتے ہیں وہ کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تو اخبارات اور میڈیا کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، اور وہاں پہ بھی گلی محلے کے اندر کرائمز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں یہ بھی بچے دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھانا، ایڈریس کرنا جہاں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب اسکول میں ہر ٹیچر اس معاملے کو بالکل اور انداز سے لے گا، لیکن اگر کونسلر ہوگا تو وہ کونسلر ایک اور انداز سے اس چیز کو ہینڈل کرے گا۔ اچھا، یہ سارے وہ ایشوز ہیں اس کے اندر۔ جب ایک کونسلر، ٹرینڈ کونسلر، ایک کوالیفائڈ کونسلر اگر اسکول کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ پھر یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کیریئر ریلیٹڈ ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے، وہ سب اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو اس کی اکیڈمکس میں اس کی مدد کرے گا، اس کو بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ پھر اگر کوئی بلنگ ہوتی ہے، کوئی اور بچوں کا آپس میں کوئی کوئی عجیب و غریب ان کے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کوئی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ اور مسائل آتے ہیں، تو ان کو وہ ہینڈل کرے گا، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے گا۔ یا اسی طرح بچوں کے اور جو صبح و شام ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ اس کے بعد ایک اور ایشو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کونسلر ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کو بھی سپورٹ دے گا، پیرنٹس کی بھی مدد کرے گا، ان کو بچے کے بارے میں گائیڈ کرے گا، بچے کے بارے میں ٹپس دے گا، بچے کے بارے میں سمجھائے گا کہ بچے کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، بچے کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کو یہ سبجیکٹ پڑھنے چاہیے، اس کو ایسے آپ ہینڈل کریں، اس کو آپ ایسے ہینڈل کریں وغیرہ، یہ چیزیں کریں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے کا اور ٹیچر کا کوئی کلیش بن جاتا ہے، اس کا کوئی باہمی ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس پرابلم کو کیسے سالو کریں گے، یہ ایشو کیسے ایڈریس ہوگا؟ اب اس ایشو کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا کہ جہاں پہ ٹیچر بھی، وہ استاد کا مقام بھی وہاں پہ برقرار رہے، اور دوسرے اینڈ پہ بچے کا جو ایشو ہے بچہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے اور اپنی اسٹڈیز کو اپنے بہتر انداز سے آگے لے کے چل سکے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کونسلر جو ہے وہ ان سے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کروانا، اور پھر اس کے کورسز مختلف کروانا، ایکٹیویٹیز کروانا، کوئی اور مختلف چیزیں کروانا، تو ان سارے کاموں کے اندر وہ کونسلر انوالو ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اسکول کے اندر ایک ٹرینڈ کونسلر موجود ہوگا جو بچوں کے درمیان ہوگا اور بچوں کا سب سے فیورٹ پرسنالٹی کے طور پہ رہے گا، اور وہ ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ کونسلر کے طور پہ کام کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اسکول کے نتائج، اس کے ریزلٹس، ان کی باقی چیزیں بھی بہتر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کا بیہیویئر اور اسکول کا انوائرمنٹ، اسکول کا کلچر وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ جیسے بعض اسکولز نے ہمارے یہاں پہ اس کا انیشیٹو لیا ہے، باقی اسکولز بھی اس کا انیشیٹو لیں گے، اور اس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی ہماری سوسائٹی کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے مختلف اقدامات کرنے کی توفیق دے۔